زندگی کے قریب تر لکھے ہوئے گروجن رجنیش اوشو کے چند الفاظ۔ کتاب دانش سے ایک مختصر سا مضمون۔ شاعری۔ محبوب اوشو، چند دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کا لیکچر سن رہی ہوں۔ صبح جب میں جاگی تو مجھے اس جملے کے علاوہ سارا خواب بھول چکا تھا۔ شاعری سپردگی ہے۔ اس وقت سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ شاعری کا سپردگی سے کیا سروکار ہے اور سپردگی کا شاعری سے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ کیا شاعری محبت، پوجا اور مراقبے جیسا راستہ ہو سکتی ہے؟ اوشو نے جواباً کہا، شاعری میں سب کچھ شامل ہے۔ اس میں محبت بھی ہے، اس میں پوجا بھی ہے، اس میں مراقبہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہوتا ہے شاعری میں، وہ سب جو الوہی ہے، وہ سب جو خوبصورت ہے، وہ سب جو تمہیں ماورا کو لے جاتا ہے، شاعری میں ہوتا ہے۔ شاعری بہت شاعری نہیں ہوتی، شاعری جوہری دھرم ہے۔ شاعری کا مطلب ہے ہستی کی ایسی حالت جس میں ذہن تمہارے اور ہستی کے بیچ مزید مداخلت نہیں کر رہا، کہ جب تم میں اور ہستی میں ملاپ ہو رہا ہو، بلا واسطہ، فوری، کہ جب دفعتاً کل تم پر حاوی ہو جائے، جہاں تم ایک الگ وجود کی حیثیت سے غائب ہو جاؤ اور کل تمہارے ذریعے باتیں کرنے لگے، تمہارے ذریعے رقص کرنے لگے، جہاں تم ایک کھوکھلا بانس بن جاؤ اور کل تمہیں ایک بانسری میں بدل دے۔ شاعری کل کا جزو ہے اور شاعری کل کے جزو میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ شبنم کے قطرے میں سمایا ہوا سمندر ہے اور شاعری معجزہ ہے۔ جب میں لفظ شاعری میں استعمال کرتا ہوں تو میری انگلیاں شیکسپیئر کی طرف، کالی داس کی طرف اشارہ نہیں کرتی، وہ تو محض جزوی شاعر ہیں۔ ہاں، وہ شاعری کے کچھ خاص لمحوں کو جانتے ضرور تھے، لیکن وہ شاعر نہیں تھے۔ جب نامعلوم کے دروازے ان پر کھلے ہوئے تھے تب انہوں نے صرف چند جھلکیاں دیکھی تھی۔ انہوں نے زندگی کے عمیق ترین سرچشموں تک تھوڑی بہت رسائی پائی تھی، تاہم وہ لمحے نامعلوم کی جانب سے تحفظ تھے۔ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ کل نے ان تک کیسے رسائی پائی۔ وہ تقریباً بے شعوری کی حالت میں تھے۔ یہ خواب میں ہوا تھا، جیسا کہ تمہارے ساتھ خواب میں ہوا ہے۔ وہ خواب دیکھنے والے تھے، خوابی تھے۔ دنیا کے سارے نام نہاد عظیم شاعر، عظیم مصور، موسیقار، مجسمہ ساز، سب کے سب خوابی تھے۔ ہاں، انہوں نے اپنے خوابوں میں چند جھلکیاں ضرور دیکھی تھی، کبھی کبھی روشنی کی کوئی کرن خواب کی رکاوٹ پار کر کے آ گئی تھی، اور صرف ایک کرن ہی شیکسپیئر یا کالی داس کو جنم دینے کے لیے کافی ہے، تاہم میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ جب میں کہتا ہوں شاعری تو میری مراد وہ شاعری ہوتی ہے جو بدھ کے وسیلے رواں ہوتی ہے۔ وہ سچی شاعری ہوتی ہے۔ بدھ خوابی نہیں تھا، اتشیا خوابی نہیں تھا، اگر وہ تھے تو آگاہ لوگ تھے۔ خواب غائب ہو چکے تھے، بھاپ کی طرح اڑ چکے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سچ کی صرف ایک جھلک ان پر ناگہی میں حاوی ہو گئی تھی، پھر انہیں کھوکھلا، استعمال شدہ اور تھکا ہوا چھوڑ گئی تھی۔ عام شاعری تو لمحے بھر ہی کو زمین سے اوپر اٹھتا ہے، پھر لمحہ بھر بعد وہ دوبارہ زمین پر آ جاتا ہے۔ بدھ کے تو پر ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ سب سے دور واقع ستارے تک کیسے جایا جاتا ہے، وہ نامعلوم تک پہنچنے والے راستے کو جانتا ہے۔
اس کے بعد بھید بھرے جہان کی دروازے کے قفل کھولنے والی چابی ہوتی ہے، وہ گرو ہوتا ہے۔ تب اس کے وسیلے کوئی شے بہنے لگتی ہے جو اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ صرف وسیلہ ہوتا ہے۔ تب وہ جو کچھ کہتا ہے شاعری ہوتی ہے۔ اگر وہ خاموش رہے تو اس کی خاموشی بھی شاعری، اس کی شاعری میں حیرتناک موسیقی ہوتی ہے۔ وہ بولے یا نہ بولے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ بولے تو شاعری بولتی ہے، وہ نہیں بولے تو بھی شاعری برقرار رہتی ہے۔ وہ شاعری سے گھرا ہوتا ہے، وہ شاعری میں چلتا ہے، وہ شاعری میں سوچتا ہے۔ شاعری عین اس کی روح ہوتی ہے، شاعر اس کی جوہری ہستی ہوتی ہے۔ ایسی شاعری کس طرح رونما ہوتی ہے؟ یہ سپردگی میں رونما ہوتی ہے۔ یہ تب رونما ہوتی ہے جب جزو اتنی جرت یکجا کر لیتا ہے کہ خود کو کل کے سپرد کر دے، جب شبنم کا قطرہ سمندر میں پھسل جاتا ہے اور سمندر بن جاتا ہے۔ سپردگی ایک انتہائی تضاد بھری حالت ہے۔ ایک طرف تو تم غائب ہو جاتے ہو اور دوسری طرف تم اپنی لامحدود شان و شوکت میں پہلی بار رونما ہوتے ہو، اپنی کثیر جہاتی وجاہت میں۔ ہاں، شبنم کا قطرہ جا چکا ہے ہمیشہ کے لیے، اسے دوبارہ پانے کا کوئی راستہ نہیں۔ شبنم کا قطرہ قطرے کے طور پر مر چکا ہے، لیکن در حقیقت شبنم کا قطرہ سمندر بن گیا ہے۔ وہ ہنوز موجود ہے، ایک محدود وجود کے طور پر نہیں، بلکہ لامحدود، بے حد، بے کنار کی حیثیت سے۔ یہی فینکس ہے اور یہی کفنس کی دیو مالا کا مفہوم ہے۔ وہ مر جاتا ہے، وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور پھر دفعتاً راکھ سے دوبارہ جنم لیتا ہے۔ فینکس بدھ کے بطور انا مر جانے اور بطور کاملاً لا انانیت کے نیا جنم لینے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ان سب کی عکاسی کرتا ہے جو جان چکے ہیں۔ جاننے کا مطلب ہے فونکس، اور جاننے کا مطلب ہے کفنس ہونا۔ جیسے تم ہو، مر جاؤ تاکہ تم وہ ہو سکو جو کہ تم حقیقتاً ہو۔ اپنے پورے غیر مصدقہ پن میں، جعلی پن میں، ہستی سے علیحدگی میں مر جاؤ۔ ہم یہی یقین کیے ہوتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہیں، ہم علیحدہ نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ تمہارے یقین کے برخلاف تم کل سے ملے ہوئے ہو، ایک ہو، تاہم تمہارا یقین تمہارے لیے ڈراؤنے خوابوں کو جنم دے سکتا ہے۔ ایسا ہونا لازم ہے۔ اس یقین کا کہ میں الگ ہوں مطلب ہے خوف کا جنم۔ اگر تم کل سے الگ ہو تو تم خوف سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، کیونکہ کل بے حد وسیع ہے جبکہ تم بہت چھوٹے ہو، اور تمہیں مستقلاً کل سے لڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندر جذب کر لے۔ تمہیں مستقلاً چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ کہیں سمندر تمہیں اپنے میں سمو نہ لے۔ تمہیں اپنے آپ کو فیصلوں کے پیچھے چھپانا پڑتا ہے۔ یہ ساری کوشش خوف کے سوا کچھ نہیں۔ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ موت تم تک پہنچنے والی ہے اور موت تمہاری علیحدگی کو ختم کر دے گی۔ موت یہی ہے، موت جزو کو واپس لے جانے والا کل ہے۔ تم خوف زدہ ہوتے ہو کہ موت آئے گی اور تم مر جاؤ۔ طویل مدت تک کیسے جیا جا سکتا ہے؟ موت سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے؟ انسان کئی طریقوں سے اس کی کوشش کرتا ہے۔ بچے پیدا کرنا ایک طریقہ ہے۔ اسی لیے بچے پیدا کرنے کی بے پناہ خواہش مستقلاً موجود رہتی ہے۔ بچے پیدا کرنے کی اس خواہش کی جڑ بہرحال بچے نہیں ہیں، یہ تو موت ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم یہاں ہمیشہ رہنے پر قادر نہیں ہو۔ تم جانتے ہو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ کروڑوں لوگ ناکام ہو چکے ہیں، جبکہ کامیاب کوئی ایک بھی نہیں ہوا۔ تم دوسرے راستے ڈھونڈتے ہو، ایک سب سے سادہ راستہ، ایک سب سے پرانا راستہ، اپنی نسل چلانا۔ تم یہاں نہیں ہوگے لیکن تمہارا کوئی پارٹیکل، تمہارا کوئی خلیہ زندہ رہے گا۔ یہ لافانی ہونے کا ایک متبادل راستہ ہے۔ اب سائنس زیادہ جدید طریقے ڈھونڈ رہی ہے۔ اب سائنس نے تمہارا ڈپلیکیٹ تیار کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ تمہارے خلیوں کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ تم مر جاؤ گے تب ان محفوظ شدہ خلیوں سے تمہارا ڈپلیکیٹ بنا لیا جائے گا۔ وہ ڈپلیکیٹ بالکل تمہارے جیسا ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ جڑواں لوگ بھی اتنی مماثلت نہیں رکھتے ہوں گے۔ اگر تم اپنے ڈپلیکیٹ سے ملے تو حیران رہ جاؤ گے، وہ بالکل تمہارے جیسا ہوگا۔
اب وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ڈپلیکیٹ تیار کر کے اسے فریزر میں رکھ دیا جائے گا تاکہ اگر کبھی کسی حادثے میں تم ہلاک ہو جاؤ تو فوراً تمہاری جگہ ڈپلیکیٹ لے لیں۔ تمہاری بیوی بالکل نہیں جان پائے گی، تمہارے بچے کبھی نہیں جان پائیں گے کہ یہ ڈیڈی تو محض نقل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل تمہارے جیسا ہوگا۔ لوگوں نے دوسرے طریقوں کو بھی آزمایا ہے، اس سے کہیں زیادہ لطیف طریقوں کو۔ کتابیں لکھو، مصوری کرو، عظیم دھنیں ترتیب دو۔ تم چلے جاؤ گے لیکن موسیقی باقی رہے گی۔ تم چلے جاؤ لیکن کتاب پر تمہارے دستخط رہیں گے۔ تم چلے جاؤ گے لیکن تمہارا بنایا ہوا مجسمہ یہی رہے گا، وہ لوگوں کو تمہاری یاد دلاتا رہے گا۔ تم ان کی یادوں میں باقی رہو گے۔ تم زمین پر چلنے کے اہل نہیں ہوگے لیکن لوگوں کی یادوں میں چلنے کے اہل ہوگے۔ کچھ نہ ہونے سے یہ بہتر ہے مشہور ہو جاؤ، تاریخ کی کتابوں میں کوئی نشان چھوڑ جاؤ۔ بلا شبہ وہ محض حاشیے ہوں گے، تاہم کچھ نہ کچھ ہونے سے کچھ ہونا، کچھ نہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ انسان صدیوں سے لافانی ہونے کی کوششیں کر رہا ہے۔ موت کا خوف اتنا زیادہ ہے، یہ ساری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جس لمحے تم علیحدگی کا تصور ترک کر دیتے ہو، موت کا خوف غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سپردگی کی حالت کو انتہائی تضادوں بھری حالت قرار دیتا ہوں۔ تم اپنی خوشی سے مرتے ہو اور یوں تم بہرحال مر نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کبھی نہیں مرتا، صرف اس کے اجزاء کی جگہ تبدیل ہوتی ہے۔ تاہم اگر تم کل سے مل کر ایک ہو جاتے ہو تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تم جنم اور موت سے ماورا ہو جاؤ گے۔ یہ ہے نروان، گیان، موکش کی جستجو، موت نہ ہونے کی حالت کی تلاش۔ تاہم شرط جو پوری کرنی ہے بڑی ڈرا دینے والی شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے تمہیں ایک الگ وجود کے طور پر مرنا ہوگا۔ سپرد کی یہی کچھ تو ہے۔ ایک الگ وجود کے طور پر مرنا، ایک انا کے طور پر مرنا۔ در حقیقت اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ تم الگ نہیں ہو، یہ محض ایک وہم ہے۔ بس صرف وہم مرتا ہے، تم نہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے تم نے رات کے اندھیرے میں کوئی رسی دیکھی ہو اور اسے سانپ تصور کر لیا ہو، اور تم انتہائی خوف میں سانپ سے دور رہے ہو، کانپتے ہوئے، پسینے سے نچڑے ہوئے۔ تب کوئی شخص تمہیں بتاتا ہے ڈرو مت، میں نے اسے دن میں دیکھا تھا، مجھے پوری طرح یقین ہے کہ یہ محض رسی ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ صرف رسی ہے، اور بدھ صدیوں سے یہی کچھ تو کر رہے ہیں۔ آؤ میرے ساتھ، آؤ اور دیکھو۔ وہ رسی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر تمہیں دکھاتے ہیں کہ یہ صرف رسی ہے، سانپ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ سارا خوف غائب ہو جاتا ہے، تم ہنسنے لگتے ہو، تم اپنے اوپر ہنسنے لگتے ہو کہ تم کتنے بے وقوف ہو۔ تم ایک ایسی چیز سے ڈر رہے تھے جو کہ تھی ہی نہیں، تاہم وہ تھی یا نہیں۔ پسینے کے قطرے حقیقی تھے، خوف، لرزہ، دل کی تیز ہو جانے والی دھڑکنیں، وہ پسینے کے قطرے حقیقی تھے، یہ سب چیزیں حقیقی تھی۔ موت موجود نہیں ہے، موت غیر حقیقت ہے، تم ہی اسے تخلیق کرتے ہو۔ تم علیحدگی تخلیق کر کے اسے تخلیق کرتے ہو۔ سپردگی کا مطلب ہے علیحدگی کے تصور کو ترک کر دینا۔ یوں موت خود بخود غائب ہو جاتی ہے، خوف نہیں رہتا اور تمہاری زندگی کا پورا ذائقہ ہی بدل جاتا ہے۔ تب ہر لمحہ ایک شفاف خالص پن ہوتا ہے، مسرت کا خالص پن، رحمت کا خالص پن۔ تب ہر لمحہ ابدیت ہوتی ہے۔ اس طرح سے جینا شاعری ہے، لمحہ بلمحہ۔ انا کے بغیر جینا شاعری ہے، انا کے بغیر جینا حسن ہے، موسیقی ہے۔ انا کے بغیر جینا جینا ہے، حقیقتاً جینا ہے۔ میں ایسی زندگی کو شاعری کہتا ہوں، اس شخص کی زندگی جس نے اپنے آپ کو ہستی کے سپرد کر دیا ہو۔ یاد رکھو، جب تم ہستی کو سپرد کرتے ہو تو کوئی حقیقی شے سپرد نہیں کرتے، تم محض ایک جھوٹے تصور کو سپرد کرتے ہو، تم صرف ایک وہم کو سپرد کرتے ہو، تم صرف مایا کو سپرد کرتے ہو، تم اس شے کو سپرد کرتے ہو جو کہ کبھی تمہارے پاس تھی ہی نہیں۔ جو شے تمہارے پاس نہیں تھی اسے سپرد کر کے تم اس شے کو پا لیتے ہو جو تمہارے پاس ہے۔ اور یہ جاننا کہ میں گھر میں ہوں، میں ہمیشہ گھر میں رہا ہوں اور میں ہمیشہ گھر میں رہوں گا، سکون و طمانینت کا ایک عظیم منبع ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ میں اجنبی نہیں ہوں، میں اوپرا نہیں ہوں، میں جڑ سے اکھڑا ہوا نہیں ہوں، اور یہ کہ میں ہستی سے متعلق ہوں اور ہستی مجھ سے متعلق ہے، مکمل سکون اور خاموش اور ٹھہراؤ چھا جاتا ہے۔ لفظ سپردگی تمہارے بہت غلط تصور دیتا ہے۔
ایسے لگتا ہے جیسے تم کوئی شے دے رہے ہو، تم کوئی شے سپرد نہیں کر رہے، تم تو فقط ایک خواب کو ترک کر رہے ہو، تم تو فقط ایک ایسی موہوم شے کو ترک کر رہے ہو جسے معاشرے نے گھڑا ہوا تھا۔ انا ضروری ہے، یہ معاشرے میں کچھ خاص کاموں کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص خود کو بھگوان کے سپرد کر رہا ہے وہ تب بھی لفظ میں استعمال کرتا ہے، لیکن اب یہ ایک افادی شے ہو جاتی ہے، وجودی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ اس لفظ کو اس لیے استعمال کر رہا ہے کیونکہ استعمال نہ کرنے سے دوسروں کے لیے غیر ضروری مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی، گفتگو اور ابلاغ ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ موضوع ایک آلہ ہے، اگر تم جانتے ہو کہ یہ ایک آلہ ہے، عارضی، افادی، فائدہ مند، یہ وجودی نہیں ہے، تو پھر یہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گی۔ ریچا، تمہارے خواب نے تمہیں ایک جھلک دکھائی ہے، تمہارے خواب نے تمہیں ایک ایسی شے دکھائی ہے جو تم جاگتے میں ممکن ہے نہ دیکھ پاتی۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، محتاط ذہن زیادہ انا پرست ہوتا ہے، معاشرہ صرف محتاط ہونا سکھاتا ہے۔ تم جتنے زیادہ چوکس ہوگے، جتنے زیادہ دیکھنے والے ہوگے، اتنا زیادہ تم معاشرے کی غلامی سے آزاد ہوگے۔ تب صرف تمہارے جسم کو نیند کی ضرورت ہوگی اور تم نیند میں بھی آگہی سے سرشار رہو گے۔ تمہارے ذہن کو نیند کی ضرورت نہیں ہوگی، ذہن کو نیند کی ضرورت نہیں ہوتی بھی نہیں ہے، یہ تو بہت ایک ڈالی گئی عادت ہے۔ جب تمہارا ذہن صاف، شفاف اور آزاد ہوگا تب تمہارے ذہن کو نیند کی ضرورت بہت کم ہوگی۔ اگر تم جسم کے سو جانے کے باوجود چوکس رہو تو ایک معجزہ ہے، تمہیں پہلی بار پتہ چلے گا کہ تم جسم سے الگ ہو، جسم سو گیا ہے، تم جاگ رہے ہو، تم ایک کیسے ہو سکتے ہو؟ تم فرق دیکھ لو، فرق بہت واضح ہے۔ جسم کا تعلق ذہن سے ہے، تمہارا تعلق آسمان سے ہے۔ جسم کا تعلق مادے سے ہے، تمہارا تعلق بھگوان سے ہے۔ جسم کثیف ہے، تم کثیف نہیں ہو، جسم کی حدود ہیں، یہ پیدا ہوا ہے اور مر جائے گا، لیکن تم نہ تو پیدا ہوئے ہو اور نہ مرو گے۔ تم جو کہتی ہو کہ تم خواب بھول گئی ہو، صرف یہ جملہ یاد ہے۔ شاعری سپردگی ہے، شاعری سپردگی ہے، یہی میری تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ دنیا کے لیے میرے پیغام کی سب سے بنیادی بات یہی ہے، شاعری سپردگی ہے، سپردگی شاعری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے سنیاسی تخلیقی بن جائیں، شاعر، موسیقار، مجسمہ ساز۔ میں تمہیں زندگی کا اسبات سکھاتا ہوں، میں تمہیں زندگی کا احترام کرنے کا درس دیتا ہوں، میں تمہیں ترقی نہیں بلکہ خوشی منانے کی تعلیم دیتا ہوں۔ شاعر بنو۔ جب میں کہتا ہوں شاعر بنو تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہوتا کہ تم نے شیکسپیئر، ملٹن اور نیٹیسن بننا ہے۔ اگر میرا سامنا شیکسپیئر، ملٹن، نیٹیسن سے ہو تو میں انہیں بھی کہوں گا کہ تم شاعر بنو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاعری کے حوالے سے صرف خواب دیکھ رہے ہیں۔ حقیقی شاعری شعور کی چوتھی حالت میں رونما ہوتی ہے۔ سارے نام نہاد عظیم شاعر صرف ڈریمرز ہیں، وہ شعور کی دوسری حالت تک محدود رہتے ہیں۔ نثر شعور کی پہلی حالت تک محدود رہتی ہے۔ میں جس شاعری کی بات کر رہا ہوں وہ صرف شعور کی چوتھی حالت میں ممکن ہے، کہ جب ذہن نہ ہو، جب تم صاف، شفاف، چوکس ہو، تب تم جو کچھ کرو گے وہ شاعری ہوگی، تم جو کچھ کرو گے وہ موسیقی ہوگی، حتیٰ کہ تم کچھ بھی نہیں کرو گے تب بھی شاعری تمہیں گھیر لے گی، وہ تمہاری خوشبو ہوگی، وہ تمہاری موجودگی ہوگی۔ محبت ایک راستہ ہے، عبادت ایک راستہ ہے، مراقبہ ایک راستہ ہے، یہ سب شاعری کو جانے والے راستے ہیں۔ جو راستہ بھی تمہیں بھگوان تک لے جاتا ہے، جو راستہ بھی تمہیں خدا کو ملا دے، وہ تمہیں لازماً شاعری تک بھی لے جائے گا۔ بھگوان کا بندہ شاعر کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں محبت، میں تمہیں عبادت اور مراقبے کا درس صرف اس لیے دیتا ہوں کہ یہ سب تمہیں مرکز کی طرف لے جاتے ہیں، اور مرکز شاعری ہے۔ یہ سب شاعری کو جانے والے راستے ہیں۔ خود کو شاعری میں سمو دینا، بھگوان میں سمو دینا، اور یقیناً سپردگی کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہے۔ گرو رجنیش اوشو کی مزید آڈیو بکس کو سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس چینل کو دوسرے دوستوں تک اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔